صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهونوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. وہ بی بی جس کے بارے میں نبی اکرم فرماتے یا فاطمہ من صلی علیک، اے زہرا اگر کوئی آپ پر درود بھیجتا ہے غفر اللہ لہ غفر اللہ لہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اس کے بعد روایت عجیب ہے وَأَلْحَقَهُ بِي، اور اللہ اسے مجھ سے ملحق کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے. کہاں پر ملا دیتا ہے؟ فی الجنہ. دیکھیں ایک دعا قرآن میں بہت زیادہ ہے اور انبیاء کی دعا ہے. بار بار اس دعا کے جملے کو آپ بھی دہراتے ہیں الحقنی بالصالحین، کہ ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. انبیاء کی دعا ہے. جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ میرے اللہ مجھے صالحین سے ملا دے، یعنی ان سے ملحق کر دے، میں ان سے متصل ہو جاؤں، میں ان سے ملاقات کر لوں. یہاں پر نبی اکرم فرماتے ہیں کہ من صلی علیک یا فاطمہ، اگر کوئی آپ پر درود بھیجے فاطمہ الحقہ بی، اللہ اسے مجھ سے ملا دیتا ہے فی الجنہ. مطلب سمجھ رہے ہیں؟
یعنی پیغمبر کا امتی خود کو کہلانا اور ہے، اور پیغمبر سے یہ رشتہ جنت تک باقی رہے اس کا ذریعہ فاطمہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، ہوگا ٹوٹ جائے گا، روایات میں ہے، جا کر آپ دیکھیے گا، پیغمبر اکرم کہیں گے اے میرے اللہ یہ میری امت ہے، یہ نہ کہ پیغمبر کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی امت ہے، پھر یہ مجھ سے دور کیوں ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی میرے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں لہذا رابطہ اگر پیغمبر سے باقی رکھنا ہے تو وہ ذات جو آپ کو پیغمبر سے جوڑے رکھے گی اس ذات کا نام زہرائے مرضیہ ہے۔ یہی ذات ہے جو حلقہ وصل امامت و رسالت ہے۔ امامت تک پہنچنا ہے، رسالت تک پہنچنا ہے، بغیر زہرا کے نہ رسالت تک پہنچ سکتے ہو نہ امامت تک پہنچ سکتے ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کروں، میں ایک زیارت نامہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کا 2-3 لائن کا ہے، میں اپنے نوجوان بچوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا اس سزائے فاطمی میں اس زیارت نامے کو پڑھی۔ اسی لیے روایت میں نے ابتدا میں پڑھا کہ ہم کیسے درود بھیجیں گے، ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا طریقہ پتہ ہے۔ معصوم کس طرح آتے ہیں بارگاہ صدیقہ طاہرہ میں سلام کا اظہار کرتے، ان سے سلیقہ سیکھے نا کہ وہ کس طرح آ کر در بطول پر تواضع انکساری کے ساتھ ہے۔ روایت میں کہ امام جواد علیہ السلام جب اس حجرے میں داخل ہوتے تھے جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، تو امام اپنی نالین مبارک کو اتار دیتے تھے۔ آپ غور کریے، خدا کی قسم کس بیوی نے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ امام معصوم اگر اس حجرے میں داخل ہو جو منسوب ہے صدیقہ طاہرہ سے، تو امام اپنی نالین مبارک کو اتار کر اور یہ زیارت نامہ پڑھتے تھے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ زیادہ بڑا زیارت نامہ نہیں، 3 سے 4 لائنیں، لیکن خدا کی قسم اگر اس زیارت نامے کی شرح کی جائے تو کم سے کم میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ جیسا جاہل اس زیارت نامے کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے معنی اور کتنے عمق ہیں اس زیارت نامے میں، جہاں ابتدا ایسے ہوتی ہے یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلق۔ میں تھوڑا سا ترجمہ کروں تاکہ آپ زیارت نامہ کا مطلب دیکھیے۔ سلام ہو آپ پر اے وہ ذات جس کا اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ اللہ اسے خلق کرتا۔ کون مانا کرے گا خدا کی قسم؟ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی، سلام میرا اس ذات پر ہو جس کا اللہ نے امتحان لیا۔ ممتحنہ یعنی جس کا امتحان لیا گیا۔ کب امتحان لیا گیا؟ کس عالم میں امتحان لیا گیا؟ کس وقت امتحان لیا گیا؟ میں نے عرض کیا نا یہاں بیٹھ کر مراجع آ کر تفسیر کرے ان زیارت ناموں کے مطالب کہ ہم تو دوہرا دیتے ہیں امام معصوم کا کلام ہے، نور ہے، کبھی کبھار معصوم کے کلام کو کما حق ہو تو آپ نہیں سمجھتے، لیکن نور ہے، نورانیت ہے، کم سے کم اس زیارت نامہ کے الفاظ کو دہرایا جائے تاکہ وہ نور ہمارے اندر کے اندھیروں کو پرنور کر سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا ممتحنت و امتحنک اللہ، سلام اس بیوی پر جس کا امتحان لیا گیا۔ کب؟ قبل اس کے کہ اللہ اسے خلق کرتا۔ اب یہاں واقعاً خلقت زہرا سلام اللہ علیہ پہ گفتگو ہے۔ کس عالم میں خلقت ہوئی؟ خلقت کا انداز کیا تھا؟ طرز خلقت کیا تھا؟ میں فقط اتنا بتاؤں کہ روایت میں ملتا ہے خلق اللہ نورہا من نورہ، اللہ نے زہرا کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اللہ کی قسم مانا کریے، خلق اللہ، اللہ نے اس کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ وَأُخْرِجَ مِن نُورِهَا أَنْوَارَ الْأَئِمَّةِ، اور اس نور سے اماموں کے نور کو نکالا گیا ہے۔ مانا کریے آپ جا کر اس زیارت نامے کا، زہرا کا نور مرکز ہے، مصدر ہے
جہاں سے نور امامت نکلتا ہے، معنی کر سکتے ہیں۔ اب جو کا معنی کیا جائے تو الائمہ، بعض چیزیں اتنی آسان ہیں، اتنی آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں۔ حضرت زہرا ائمہ حضرات کی ماں ہیں۔ دیکھیں ماں ایک عام تصور جو ماں کا ہے، جو ہم آپ سمجھتے ہیں ہر بیٹا اپنی ماں کا بیٹا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، ان کی خلقت جو ہے وہ خلقت نورانیہ، اور یہ ایک خلقت جسمانیہ جو ظاہراً ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے، وگرنہ اگر وہ اپنے اس حقیقت پہ ہوتے تو ہمارے لیے کہاں پر یہ نمونہ عمل قرار پاتے۔ اس روایت میں ہے کہ اس خلقت نوریہ میں بھی زہرائے مرضیہ واسطہ ہیں نور ائمہ کے لیے، نور ائمہ کے لیے اس نور سے اشتقاق ہوا ہے نور امام۔ اب اس نور کی کیا بات کیا جائے جس نور کے مشتقات کو امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس جگہ پر ہم ہیں، کس بی بی کا غم من میں بریکٹ میں باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ایام عزا فاطمی کوئی معمولی ایام نہیں ہے کہ آئے نہیں آئے نہیں آئے، نہیں، خدا کی قسم میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، آ کر مجلس میں بیٹھ کر سو جاؤ چلے گا، لیکن آؤ ان مجلسوں میں، آؤ ان مجلسوں میں، آؤ آرام کرو، تھکے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے تھے چلے آئے، لیکن آپ دن بھر کی تھکاوٹ کے ساتھ، آپ اپنے کام سے، آپ اپنے آفس سے تھکے ہوئے ہو، لیکن کوشش کرو۔ بعض مراجع اکثر ایک سوال کرتے تھے بعض خطبہ سے، بعض مراجع کا یہ دستور تھا، جب کوئی خطیب ان سے ملاقات کرتا تھا کہتے تھے کہاں مجلس پڑھ رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا مجمع کتنا تھا؟ انہوں نے کہا آقا آپ مجمع کو بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں جب مجلس اہل بیت برگزار ہو تو کم سے کم سیاہی لشکر بن کر مجمع بیٹھا تو رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ احتجاج ہے نا ہمارا۔ بلکہ حتیٰ ان دنوں کوشش کریے، خدا کی قسم کوشش کریے، سیاہ لباس پہنیے۔ یہ سیاہ لباس آپ کا بتائے گا تم چھپاؤ قاتل زہرا کو، ہم جانتے ہیں کہ کون زہرا کا قاتل ہے، یہ بتائے گا ہی نہیں بتائے گا۔ وہ بی بی سلام اللہ علیہا جس کے احسان تلے میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہوں، کیا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ اس بی بی کی شہادت کے لیے جو ایام مقرر کیے ہیں ان دنوں میں حالات کچھ چینج ہو جائیں؟ میں اپنے گھر پہ ایک پرچم نصب کر سکتا ہوں سیاہ، میں اس حد تک کروں گا۔ میں مجالس امام حسین و مجالس صدیقہ طاہرہ نہیں منعقد کر سکتا، لیکن شرکت تو کر سکتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں بلایا ہے، اور یاد رکھیے گا یہاں بلایا ہے آپ کو۔ آئیے اس در پر تاکہ وابستہ ہو سکے۔ امام زمان سے متصل ہونے کا راستہ مجالس بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، جہاں ائمہ کے نور مشتق ہوئے ہوں، جہاں ائمہ کے نور۔ اور روایت تو عجیب ہے، روایت میں کہ جب یہ نور ظہر نورہا، جب بی بی سلام اللہ علیہ کا نور ظاہر ہوا، اگر وقت ہوتا تو میں نور حضرت زہرا کی حقیقت جو روایات میں، نہ کہ میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں، میں اس بات کا اعتراف کروں۔ اور کیوں نہیں اعتراف کروں؟ کیونکہ زہرا کو کیا کہا گیا؟ فاطمہ ہیا لیلۃ القدر، فاطمہ شب قدر ہے، اور قرآن بڑھ کر کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ کسے پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اس رات ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ پس اگر شب قدر میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے تو یہ شب قدر وہ ہے جس کی مرضی پر ہماری سعادت لکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نور جب خلق کیا اللہ نے، روایت میں ہے کہ ملائکہ متعجب تھے، تعجب تھا ملائکہ کو۔ وما ھذا النور، اے میرے اللہ بتا، الہنا و سیدنا، میرے معبود، ملائکہ کا یہ جملہ الہنا و سیدنا، یہ نور کیسا نور ہے؟ ملائکہ نے نور کم نہیں دیکھے ہیں،
ملائکہ انوار کی وادی میں رہتے ہیں، لیکن جب یہ نور ملائکہ کے سامنے خلق نہیں ہوا ہے، ملائکہ کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ روایت کا معنی صحیح کریے کہ نور تھا، خفا میں تھا، ملائکہ کے لیے ظاہر ہوا ہے، وگرنہ جب زہرا خلق ہوئی ہیں نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ ملک تھا، نہ انبیاء تھے، کوئی نہیں تھا، زہرا کا نور تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ملائکہ کے لیے جب یہ نور ظاہر ہوا، روایت کا جملہ وہ کہتے ہیں الہنا و سیدنا ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ نور ہا و نور، یہ جملہ روایت کا ہے، میں اس ممبر سے پڑھا، ہا و نور من نوری، یہ میرا نور ہے، یہ جملہ ہے، ہا نور من نوری۔ اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ ملائکہ سب کے سب سجدہ خدا میں گر گئے۔ اب آپ تو اہل مجلس ہیں نا، جب جناب آدم کے لیے ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، اور جب نور فاطمہ ظاہر ہوا تو اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ نور صدیقہ، اس نور کی عظمت کو خدا کی قسم کون جانے کہ یہ نور کون سا نور ہے۔ لخرت الملائکۃ لہ ساجدین، سب کے سب ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد اب شاید بہت سی چیزیں ہم لوگ روز پڑھتے شاید واضح ہو جائے، پھر ملائکہ کا سما روشن ہوا اور ملائکہ کو تعارف کرایا گیا، یعنی یہ نور وہ تھا جس کا تعارف ایک مرتبہ ملائکہ کو کرا دیا گیا تھا۔ توجہ فرما رہی، یہ نور وہ تھا جس نور کا تعارف ملائکہ کو کرا دیا گیا تھا، جتنا ادراک کی صلاحیت ملائکہ میں تھی اس حد تک بتا دیا گیا، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے۔ اب سمجھیے گا جب پنجتن پاک جمع ہوئے اور جب انہوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، اور کون ہے چادر کے نیچے، چونکہ ایک مرتبہ تعارف کرا دیا گیا تھا تو اب زہرا کے نام سے تعارف کرایا گیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ نور پہچانا گیا تھا، اس نور کا تعارف، یہ بی بی سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم میں نے ایک جگہ پر کل عرض کیا تھا فضائل زہرا سمجھو تاکہ مصائب سمجھ میں آئے، کس بی بی کو دربار میں بلایا گیا تھا، کس بی بی کے گھر کو جلایا گیا تھا، کس بی بی کی توہین کی گئی تھی، یہ کون سی بی بی؟ نبی جس کے سامنے کھڑے ہو جاتے، فقام الیہا، نہ کھڑے ہوتے ہیں بڑھ کر استقبال کرتے، وہ بی بی سلام اللہ۔ آئیے لوٹ آئیے اس زیارت نامے کی جانب۔ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک، اے وہ بی بی جس کا اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ اللہ اسے خلق کرتا۔ میں نے اس کے بہت معانی ہیں یہاں پر، امتحان لیا گیا، کس طرح کا امتحان لیا گیا، کس عالم میں امتحان لیا گیا، کہ ابھی خلقت سے پہلے امتحان ہو رہا ہے اور پھر امتحان کا نتیجہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ فوجدک لمن امتحنک صابرا، اور جو امتحان لیا گیا اس امتحان میں اللہ نے آپ کو صابرہ پایا۔ فوجدک لمن امتحنک صابرا، جو امتحان لیا گیا اس امتحان میں آپ صابرہ تھی۔ توجہ فرما لیں، پھر اس کے بعد یہ زیارت نامہ عجیب ہے، عرض کیا نا 2-3 لائن کا زیارت، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلق فوجدک لمن امتحنک صابرا۔ یہاں کے بعد یہ زائر آ کر بارگاہ بی بی میں کیا کہتا ہے؟ وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاءٌ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَ بِهِ أَبُوكَ وَأَتَى بِهِ وَصِيُّكَ۔ بی بی زعمنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، زعمنا أَنَّ لَكِ أَوْلِيَاء، کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، وَمُصَدِّقُونَ، اور تصدیق کرنے والے ہیں، وَصَابِرُونَ،
اور صبر کرنے والے ہیں لکل ما اتانا بہ ابوک، تمام وہ چیزیں جو آپ کے والد لے کر آئے اور ان کے وسیلے بتایا۔ توجہ فرمائیے گا، زعمنا، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم فاطمی ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم زہرا کے چاہنے والے، ان لک اولیاء۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص ہیں، بہت بڑا نام ہے، محمد ابن مسلم، نہ جانے سینکڑوں روایات کی سند میں محمد ابن مسلم کا نام آیا ہے۔ محمد ابن مسلم ایک مرتبہ ایک قاضی کے پاس گئے جس کا نام ابو قریبہ ہے۔ ابو قریبہ نے جب محمد ابن مسلم کو دیکھا تو کہا مرحبا فاطمیون، مرحبا ہو فاطمہ کے شیعوں پر، یعنی اس نے اس طرح استقبال کیا۔ ناگہانی محمد ابن مسلم رونے لگے۔ ایک مرتبہ ابو قریبہ نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہ تم نے بہت بڑے لقب سے نواز دیا، تم نے بہت بڑے لقب سے نواز دیا، پتہ نہیں وہ ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ پوری زندگی کوشش کرنا ہے فاطمی بننے کی۔ یاد رکھیے گا اس مرحلے کو ذہن میں، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے کہ ہم حضرت کے چاہنے والے، پوری زندگی کوشش کرو کہ کل زہرا کہہ دیں۔ میں انشاءاللہ جب القاب کی شرح کروں گا تو ایک روایت عجیب ہے کہ جب روز محشر ہوگا تمام خلق کو آواز دی جائے گی، یا معاشر الخلق، اے تمام وہ لوگ، کسی کو وہاں چھوٹ نہیں ہے، یا معاشر الخلائق، سب کو کیا کہا جائے گا؟ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ، چونکہ یہاں سے گزر ہونے والا ہے صدیقہ طاہرہ کا۔ روایت عجیب ہے، میں بار بار اس منبر سے اعتراف کروں، بیوی میری مدد کرے کہ میں کچھ بیان کر سکوں، وگرنہ یہ روایات میرے بس کی بات نہیں، میں فقط پڑھ رہا ہوں۔ آپ حتی تجوز فاطمہ، زہرا گزریں گی، روایت کہتی 70,000 ملائکہ ناکے کے آگے ہوں گے، 70,000 ملائکہ ناکے کے پیچھے ہوں گے، 70,000 ملائکہ دائیں سمت، 70,000 ملائکہ بائیں سمت۔ یہ آمد ہے زہرائے مرضیہ کی، کیا؟ محشر میں۔ آواز کیا آئے گی؟ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچا کرو، وَنَكَّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ اگر آپ تحمل کر لیں تو ایک میں بات عرض کروں، ظاہراً جب یہ روایت پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نامحرموں کا مجمع ہے، سب کو کہا جائے گا سر جھکا لو، تو دیکھیے وہاں پر کچھ محرم بھی ہیں، جناب ابراہیم محرم ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ فرما لیں، نہیں، لیکن کہا جائے گا سب سر جھکا لیں، مطلب سمجھیے گا، شاید عمق میں جا کر اس روایت کو سمجھ، سلسلہ آبا میں جناب ابراہیم آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن کہا جائے گا کہ سب سر جھکائیں۔ ایک ہوتا ہے نامحرم تشریعی اور ایک ہوتا ہے نامحرم تکوینی۔ شاید مطلب کو تھوڑا سے میں کوشش کروں کہ میں آسان کروں۔ کبھی کبھار تشریعی ولایت ہوتی ہے، جیسے باپ کی ولایت بیٹے پر تشریعی ہے۔ ایک مرتبہ بعض ولایت تکوینیہ ہوتی ہے، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، شجر کو بلا لیا آگے، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ اسی طرح محرمیت ایک مرتبہ تشریعی ہے، ایک مرتبہ تکوینی ہے، یعنی اہل محشر سے جو کہا جائے گا سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ جو نور ظاہر ہونے والا ہے تم میں طاقت نہیں ہے کہ اس نور کا نظارہ کرو۔ اس نور کو ایک مرتبہ موسیٰ نے دیکھا تھا تو غش میں آ گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، غضوا ابصارکم، اپنے سر جھکاؤ، نکسوا رؤوسکم، اپنے سر جھکاؤ، غضوا ابصارکم۔ کون جانے والا ہے؟
صدیق کہتا ہے لیجیے روایت سنی لیجیے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس لقب کی وادی میں سناتا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ چلے گا، اس لیے عرض کروں کہ چونکہ ابھی عزائے فاطمی کے بہت دن ہیں، کوشش کریے، خدا کی قسم کوشش کریے، جائیے جہاں مجلسیں ہیں، ہم نے کیوں بانٹ رکھا ہے، ہر جگہ جائیے مجلسیں، جہاں پر بھی مجلس بنا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ برگزار ہو رہی ہے، ان کے قاتلوں کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے جس کثرت سے جا سکتے ہو جاؤ مجلسوں میں پرہیز نہ کرو۔ یہ ہماری انجمن کی مجلس ہو گئی، یہ ہمارا خطیب تھا پڑھ دیا، یہ ہمارا نہیں، صدیقہ طاہرہ کے نام پہ مجلسیں میں آؤں گا، میں بی بی سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کو رسوا کروں گا، میں بی بی سلام اللہ علیہ کے ظلم کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کروں گا، میری شرکت سے اگر مجمع بڑھ سکتا ہے میں بڑھاؤں گا، کیوں؟ معلوم ہے حق ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا ہم پر حق۔ روایت میں، اسی روایت میں کہ جب یہ قافلہ چلے گا آواز آئے گی حبیبتی سے لی تؤتی، حبیبتی سے لی تؤتی، حبیبتی اے میری زہرا تم سوال کرو آج تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب سنو ایام عزائے فاطمی کی مجلس میں آنے والوں، زہرا مانگے اللہ دے گا، کیا مانگیں گی؟ الہی شیعتی و محبتی، محبی میرے اللہ، میرے شیعہ، میرے محب، وشیعت بالی و محبی میرے شوہر کے شیعہ، میرے شوہر کے محب، وشیعت اولادی و محبی، پھر اس کے بعد جو جملہ ہے محبی میرے چاہنے والوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، عجیب نہیں ہے، ان سب کو میں جنت میں لے جانا چاہتے ہوں۔ روایت میں ہے کہ اس طرح بی بی سلام اللہ علیہ محشر سے افراد کو جنت میں لے جائیں گی، جیسے ایک پرندہ ردی اور جدی دانوں کے درمیان سے اچھوں کو چنتا جاتا ہے، یہ اختیار زہرا۔ اور اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے، روایت عجیب ہے، میں نے کہا میں فقط ترجمہ کر کے گزر جاؤں۔ روایت کا جملہ یہ ہے لگے اندی الرضا، یہ روایت کا جو ونادى مناد، اور ایک منادی آواز دے گا۔ یہاں پر علماء نے اچھی خاصی گفتگو کی ہے، آیا ملک میں سے کوئی گفتگو کرے گا؟ کون گفتگو کرے گا؟ بعض علماء فرماتے نہیں، براہ راست خدا گفتگو کرے گا۔ یہ نادى مناد سے یعنی خدا گفتگو کرے گا، کیا کہے گا؟ لکے اندی الرضا، اے زہرا آج تمہارے لیے جو سب سے بڑی دولت میرے پاس ہے وہ تمہاری رضا ہے، یعنی تم جس سے خوش ہو جاؤ، تم جس سے راضی ہو جاؤ، وہ تمام لوگوں کو تم جنت میں لے کر جاؤ۔ یہ بی بی سلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، اس کی مجلس میں آ رہے ہو جو، اور عرض کیا ہے خدا کی قسم بی بی سلام اللہ علیہ نے آپ کو کیسے کیسے موقع پہ یاد کیا، کبھی جا کے آپ روایت دیکھیے گا۔ ہم 2-4 مجلسوں میں آ جائیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، ہم نے 2-4 مجلسیں پڑھ دیا تو ہم کو لگتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، جا کر روایت دیکھو۔ شادی کی ساری تیاری ہو چکی تھی، مہر مقرر ہو چکا تھا، ایک مرتبہ آواز دی یا بتا اسألک، اے بابا ایک گزارش آپ سے اور ہے۔ کون گزارش کر رہا ہے؟ صدیقہ طاہرہ گزارش کر رہی ہے۔ کس سے گزارش کر رہی ہے؟ اپنے بابا سے۔ بابا ایک گزارش ہے میری لاڈلی، فرماؤں کیا گزارش ہے؟ ان تدعو اللہ، بابا آپ دعا کر دو، عقد کا موقع ہے، بابا آپ سے گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ ان تدعو اللہ، کہ آپ دعا کرو۔ میری لاڈلی کیا دعا کروں؟ بابا دعا کرو ان یجعل اللہ مہری، کہ اللہ میری مہر کو شفاعت قرار دے۔ خدا کی قسم اللہ میری مہر کو کیا قرار دے؟ شفاعت المذنبین، ان گنہگاروں کی شفاعت اللہ مہر میری قرار دے۔ اس وقت زہرا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم خاموش تھے، چونکہ دعا کرنے کو کہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سبز رنگ کا کپڑا آیا، وہاں لکھا ہوا تھا وَمَهْرُ فَاطِمَةَ شفاعت المذنبین فی امت ابی ہے، ہم نے فاطمہ کا مہر شفاعت قرار دیا ہے۔ توجہ فرما رہے،
خدا کس قدر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی نسبت حساس ہے۔ یہ بی ہے، اس بی کی مجلسوں میں آؤ، شرکت کرو، جانو ان دنوں خدا کی قدم ان قاتلوں کو رسوا کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ دور بہترین دور ہے، بہترین دور ہے اپنا پیغام پہنچانے کا۔ لیکن ہاں بار بار اس چیز کو عرض کرتا ہوں، جادلہم باللتی ہی احسن، جو طریقہ ہے بلاؤ لوگوں کو خدا کے راستے کی جانب، لیکن کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ کے پاس دلیلیں ہیں، یہ بھی ہے۔ فوجدک لمن امتحنک صابرا وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک ووصیہ۔ پھر اس کے بعد ہے بی اب جب میں آ گیا اور آپ کے سامنے میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں تمام ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں جو آپ کے بابا لے آئے تھے۔ یہاں پر بڑے جملے ہیں، میں پتہ نہیں کیسے گزر جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ کبھی کسی مجلس میں واضح۔ مصدقون، میں تصدیق کر رہا ہوں تمام ان چیزوں کی جو آپ کے بابا لے آئے تھے۔ یعنی دین ایک سپر مارکیٹ نہیں ہے کہ جو پسند آئے اٹھا لو۔ دین سپر مارکیٹ نہیں، یہ ہم کو اچھا نہیں لگے گا اسے سائٹ میں خمس پہ عمل نہیں کریں گے۔ نماز ٹھیک ہے، 7 رکعت میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، یہ نہیں لیں گے، یہ لے لیں گے۔ یہ سپر مارکیٹ میں نہیں آئے ہو، یہ زیادت نامے میں آپ کہتے ہو مصدقون وصابرون، جو کچھ آپ کے بابا لائے ہیں سب کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور سب پہ ثابت قدم بھی رہوں گا۔ یہ 2 معنی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کو تم اپنے گھر کی ڈیکوریٹ میں شمار کرنے لگو کہ یہ صوفہ یہاں اچھا لگتا ہے، وہ وہاں اچھا لگتا ہے، اس کو یہاں رکھ دو، اس کو وہاں رکھ دو۔ میں نے ایک مرتبہ یہیں پہ کہا یا کہیں اور کہا کہ دین آپ کا بیڈ روم نہیں ہے جہاں آج صوفہ یہاں رکھا، ٹی وی وہاں رکھا، وہ یہاں رکھا، نہیں۔ جتنا دل چاہے اپنے سلیقے کا استعمال اپنے گھر کے ہال اور بیڈ روم میں کرو، لیکن دین میں جو جہاں پر ہے اگر دیدار ہو تو اسی کو فالو کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں تو ہمارے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے فرق نہیں پڑتا۔ عبداللہ ابن یافور نے کیا کہا تھا مولا سے؟ مولا اگر ایک انار کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، آپ کہیں کہ یہ آدھا حلال ہے اور یہ آدھا حرام ہے تو میں سوال نہیں کروں گا مولا، ایک انار 2 ٹکڑا، ایک حلال ایک حرام، بلکہ میں گواہی دوں گا وہ جس کو آپ نے حلال کہا وہ حلال ہے، وہ جس کو آپ نے حرام کہا وہ حرام ہے۔ دین یہ ہے، صلی اللہ محمد۔ دین یہ ہے، دین کا معنی تسلیم۔ اور اسی لیے مرحوم آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب جناب عبداللہ ابن یافور، یہ بہت ہی معسق راویوں میں، حتیٰ جس روایت میں یہ جاتے ہیں بعض اوقات علماء کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اعلیٰ روایات میں سے ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں عجیب دیکھ رہا تھا، مرحوم آیت اللہ خوئی نے لکھا کہ ایک شخص مکے جا رہا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کو، اس نے عبداللہ ابن یافور سے کہا عبداللہ ابن یافور میں مکے کے بعد مدینے میں جاؤں گا، دستور یہی تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ دستور یہی ہے کہ ہم اپنے حج کو کامل کرتے ہیں زیارت نبی و آل نبی سے۔ کہ میں جب مدینے جاؤں گا تو کیا امام صادق سے کوئی کام ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ آقا کی خدمت میں میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا، اس روایت کو آیت اللہ خوئی نے لکھا، جب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا نے خود سوال کیا اور ہمارے عبداللہ ابن یافور کا کیا حال ہے کہ حضرت کتنا چاہتے ہیں؟ کہ مولا وہ ٹھیک ہیں، اور میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام آقا کو کہہ دینا۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بھی اور عموماً یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، عرض کر دوں روایت میں، جیسے کبھی آپ گاؤں سے چلے یا کسی نے فون پہ کہا کہ ہمارا فلاں کو سلام کہہ دینا، تو یہاں پر عموماً میں نے جو سنا ہے کہتے ہیں وعلیکم السلام، یہاں پہ جواب سلام طریقہ یہ بنتا ہے سلام علیہ و سلام علیہ،
اس پر بھی سلام جس نے ہم کو سلام بھیجا ہے اور تم پر بھی سلام. یہ طریقہ ہوتا ہے سلام علیہ و سلام علیک. اگر آپ کو کسی نے کہلوایا ہے کہ فلاں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور آپ نے کہا ہے تو جواب سلام اس طرح دیتا ہے سلام علیہ و سلام علیک. امام نے جو جواب دیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن یافور نے مولا آپ کو سلام کہلوایا ہے تو مولا نے کہا سلام علیہ و سلام علیک و صلی اللہ علیہ. یہ مرحلے کو توجہ پر نہیں، معصوم کے جملے. اور درود ہو خدا کا کس کے اوپر؟ عبداللہ ابن یافور پر. مطلب سمجھ رہے ہو؟ انسان لائق درود اس وقت بنتا ہے جب معصوم کے حضور میں تسلیم ہو جاتا ہے. جب معصوم کے حضور میں کیا ہو جاتا ہے؟ تسلیم ہو جاتا ہے. فوجدک لمن امتحنک صابرا. بی بی مصدقون و صابرون لکل ما اتانا به ابو. میں دین کو اپنی چوائس سے نہیں عرض کرتا یہ اچھا لگا وہ اچھا لگا نہیں. جو کچھ آپ کے بابا نے اور آپ کے شوہر نامدار نے ہم کو بتایا ہم سب کو قبول کر. اس سے زیادہ وقت نہیں لے گا، میں انشاءاللہ وہ جملے بعد میں عرض کروں گا. بس عرض آج یہاں تک کرنا تھا. بی بی سلام اللہ علیہ کے اس لقب ممتحنہ پہ غور کریے. امتحان لیا گیا. پھر صابرہ، صبر کا معنی خاموشی نہیں ہوتا کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی ہیں. صبر کا معنی ہوتا ہے استقامت. صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا. صبر کا معنی ہم لوگوں نے غلط کیا کہ صبر یعنی بھائی کوئی کچھ بھی کرے ہم چپ ہیں. کیا ہے صابر ہے؟ یہ تو صبر نہیں ہوا. صبر یعنی بندگی پہ ڈٹے رہنا. یعنی اگر راہ بندگی میں دشواریاں آئیں، مشکلات آئیں، سختیاں آئیں تو 2 قدم پیچھے نہ ہٹانا بلکہ بندگی کی راہ میں 2 قدم آگے بڑھ جانا انسان کو صابر بناتا ہے. اور آپ بی بی کے حضور میں یہی جملہ آ کر کہہ دو بی بی میں بھی صابر ہوں. کیوں؟ کیونکہ جس راستے میں میں نکلا ہوں اس راستے میں پھول نہیں بچھایا جاتا. کسی کے ذہن میں آ جائے کہ آپ قاتلین حضرت زہرا کو رسوا کریں گے اور آپ کے راستوں میں پھول بچھایا جائے گا اور آپ کا استقبال کیا جائے گا. آپ اس راستے پہ چلو گے جو علی کا بتایا ہوا راستہ ہے تو لوگ خاموشی سے آپ کو دیکھتے رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. نہیں، تانے دیے جائیں گے، تشنی کی جائے گی، کافر کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا، بے دین کہا جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یخافون لومۃ لائم. وہ جو راہ خدا پہ چلتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا. وہ ملامت کرنے والوں کی جانب نہیں دیکھتے، وہ فقط علی کی جانب دیکھتے ہیں. اگر یہ راستہ علی تک پہنچاتا ہے تو دنیا کیا کہتی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کیا کہتی ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا. وہ آیت کتنی حسین ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے صاحبان ایمان تمہیں ہرگز یہ ذہن میں نہ آئے کہ تم چلے گئے تو خدا کا کیا ہوگا. اے صاحبان ایمان اگر تم سب مرتد ہو گئے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم لائے گا یحبہم جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ اللہ جن سے محبت کرے گا، اذلۃ علی المؤمنین جو مومنین کے سامنے تواضع سے پیش آئیں گے، وعزۃ علی الکافرین جو کافرین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ جو راہ خدا میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم انہیں پرواہ نہیں ہوگی کون کیا کہہ رہا ہے. اور ان تمام کے بعد یہ آخری جملہ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ان صفات تک اللہ اسی کو پہنچاتا ہے جس پر اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے. ہر کوئی اس مرحلے تک نہیں پہنچ پاتا. واللہ واسع علیم. بی بی صابرہ ہوا. آپ ایک مشکل آتی رہی، سختیاں آتی رہی، خدا کی قسم سختیاں آتی رہی. میں نے فضائل اسی لیے پڑھے تاکہ آپ مصائب سمجھ سکو کہ کس بی بی کے گھر کے سامنے آپ کو لکڑیاں جمع کی گئی. وہ کون بی بی تھی جو دربار میں گئی تھی؟ کون بی بی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو پیغمبر کو قرار نہ ہے؟ جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو پیغمبر کو قرار نہ ہے.
اسی زہرائے مرضیہ کو دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ وہی پیغمبر کی بیٹی جہاں 6 مہینے سے 9 مہینے تک پیغمبر آ کر سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آج وہی بیٹی پیغمبر کی دربار میں۔ لیکن کل یہ جملہ کہا تھا نا میں نے آپ کی خدمت میں، بی بی آپ دربار آئی نا، جب بیٹھی ہیں، ایک جملہ ہے روایت کا عجیب ہے، جب بیٹھی ہیں تو کہا آہ۔ یہ نہیں پتا آپ کیسے تصور کرو گے، یہ آہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے جب وہ بیٹھے۔ اللہ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت حاصل کر۔ اے کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں آپ کی خدمت میں بتاتا کہ بنانا کہا تھا، پورا دربار ساتھ میں رو رہا تھا، لیکن ہائے رے حسین کی غریب بہن زینب جب دربار میں آئی ہے، شرابیوں کا مجمع تھا، کوئی تعلیم کس حالت میں پہنچی ہے مجھے نہیں پتا۔ ایک روایت اور پڑھو اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ دیکھو بی بی یہ 70 75 95 19 قول ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں۔ یہ دن کیسے گزرے آپ کو نہیں پتا، ہمیں کیا پتا، یہ تو اس امام کو پتا ہے جس نے مدینے کی گلی میں ماں کو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میری والدہ رات میں دیوار کا تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب اس روایت کو آپ سن لو اور سمجھنا انشاءاللہ، اگر غور کرو گے تو خوب مصاب ہوگے۔ میں رات میں اٹھتا تھا تو اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ پوچھا، راوی نے پوچھا مولا آپ کی والدہ سوتی نہیں تھی؟ کہا سوتی کیسے تم ہی بتاؤ، ایک بازو پہ زخم تھے، ادھر پسلیاں ٹوٹی تھی، اگر اس کروٹ سونا چاہتی تھی بازو نہیں سونے دیتے تھے، اس کروٹ سونا چاہتی تھی پہلو نہیں سونے دیتے تھے۔ میں کہوں گا اے زہرا یہ حال آپ کا تھا اور یہی حال آپ کے لال حسین غریب کا تھا جب ذوالجلال سے ڈگمگا رہا تھا۔ کبھی دائیں طرف جاتا ہے تو نیزہ بردار دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف جاتا ہے تو نیزہ بردار۔ ارے جب ذوالجلال نے سمجھ لیا اب سوار نہیں ہو پائے گا، خود بیٹھ گیا تیروں میں معلق۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین سے، بانیان سے اور تمام مومنین مومنات سے اس عبادت کو بنحو احسن قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں رزق معرفت حضرت زہرا عنایت فرما، بار الہ ہماری نسلوں کو فاطمی مقوّر فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث الانصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا۔